الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی فضل و کرم سے آج ہمارا علم صرف کا سبق نمبر 5 ہے، جو ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ لائیو علم صرف کا سبق، اس کا سبق نمبر 5 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان یہ ہے کہ علم صرف میں کل کتنے اور کون کون سے صیغے استعمال ہوتے ہیں، صیغوں کی علامات اور پہچان کا طریقہ، اور گردانے یاد کرنے کا بالکل آسان طریقہ۔ جو احباب سبق سن رہے ہیں تو اس سبق کو آگے بھی شیئر کریں، جزاکم اللہ خیرہ۔ یہ ہم جو سلسلہ شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، توفیق سے ہم یہ علم صرف مکمل کریں گے، اور طریقہ بھی آسان ہوگا۔ اس میں تمام قواعد، ابواب اور اجرا بھی کریں گے۔ جو احباب ہمارے ساتھ منسلک ہیں، سبق سنتے ہیں، تو کوشش کریں جو سبق ہوتا ہے کہ اس کو پیچھے والے تمام اسباق ان کو ایک مرتبہ سنیں اور یاد کریں، تاکہ آگے والے اسباق جو ہوں گے ان کا صحیح معنوں میں آپ کو سمجھ ان کی آ جائے۔ اور وہ جب آپ پچھلے سبق سنیں گے تو آپ کو پچھلے سبق کی وجہ سے آگے والا سبق سمجھنا آسان ہوگا، اور یہ بھی معلوم ہوگا کہ اس کے اندر کون سی چیزیں بیان ہو رہی ہیں اور پیچھے کون سی چیزیں بیان ہو چکی ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا سبق۔ صرف کے اندر کل 14 صیغے استعمال ہوتے ہیں، کیونکہ صرف کے اندر بنیادی چیز ہی صیغہ ہے، اور جو ہم پورا سال یا جتنا عرصہ صرف پڑھتے ہیں تو بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ صرف کی غرض بھی یہ ہے کہ صیغے کی پہچان حاصل ہو جائے۔ علم صرف کے اندر کل 14 صیغے استعمال ہوتے ہیں، 6 غائب کے، 6 حاضر کے، 2 متکلم کے، 6 غائب، 3 مذکر اور 3 مؤنث، 6 حاضر، 3 مذکر اور 3 مؤنث، 2 متکلم کے، واحد متکلم، جمع متکلم۔ جو 6 غائب کے ہیں ان کے اندر 3 مذکر غائب، 3 مؤنث غائب، 6 حاضر کے 3 مذکر حاضر، 3 مؤنث حاضر۔ پھر جو 3 مذکر غائب کے ہیں ان کے اندر 1 واحد مذکر غائب، 2 تثنیہ مذکر غائب۔ یہ 6 غائب کے ہیں، واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب۔ 3 مؤنث غائب کے، واحد مؤنث غائب، جمع تثنیہ مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب۔ 6 حاضر کے، واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، جمع مؤنث حاضر۔ 2 متکلم کے، واحد متکلم اور جمع متکلم۔ متکلم میں تثنیہ نہیں آتا، صرف واحد اور جمع آتا ہے، اور جمع یہ تثنیہ جمع تمام کے لیے بولا جاتا ہے، اور واحد یہ صرف واحد کے لیے۔ پھر آگے سوال ہوتا ہے کہ متکلم کے اندر غائب و حاضر یا دوسرا مطلب ہے کیا تثنیہ کیوں نہیں آتا؟ تو اس کا بھی جواب ہے۔ اگر ہم سوال و جواب اسی طرح کرتے رہے تو کچھ ایسے طلباء ہیں جو ابتدائی طلباء سننے والے ہیں، تو ان کے لیے سبق سمجھنا یہ مشکل ہو جائے گا۔ یہ 6 غائب کے، 6 حاضر کے، 2 متکلم۔ غائب کسے کہتے ہیں؟ غائب کہتے ہیں جو سامنے موجود نہ ہو، اس کو غائب بولتے ہیں۔ ایک بندہ ہے جو اس کے پاس نہ ہو، دور ہو، اس کو غائب بولتے ہیں۔ اور 6 حاضر کے، حاضر کہتے ہیں سامنے والے کو جو پاس موجود ہو۔ 2 متکلم کے، متکلم کہتے ہیں بات کرنے والے کو، آسان انداز۔ یہ 3 ہیں، ایک بندہ بات کر رہا ہے تو بات کرنے والے کو متکلم، جو اس کے سامنے بیٹھے ہیں اس کو ہم مخاطب بھی کہیں گے، حاضر بھی کہیں۔ جو سامنے نہیں ہے، غائب ہے، اس کو ہم غائب کہہ دیں گے، جو پاس موجود نہیں ہے۔ پھر 3 مذکر کے، 3 مؤنث کے۔ مذکر کہتے ہیں نر کو اور مؤنث کہتے ہیں مادے کو۔ پھر ان میں سے ہر ایک کے، یعنی 3 ہے، واحد، تثنیہ، جمع۔ واحد کہتے ہیں 1 کو، تثنیہ کہتے ہیں 2 کو، جمع کہتے ہیں 2 سے اوپر کو، اور متکلم کہتے ہیں بات کرنے والے کو۔
یہ تھے، یعنی صرف کے اندر کل 14 صیغے استعمال ہوتے ہیں. کوئی بھی صیغہ ہے نا تو وہ انہی 14 میں سے ہوگا، اس سے علاوہ نہیں ہوگا. یا تو وہ مذکر کا ہوگا، مؤنث کا ہوگا، غیب کا ہوگا، حاضر کا ہوگا، واحد ہوگا، تثنیہ ہوگا، جمع ہوگا، یا متکلم کا ہوگا، یا غیب کا یا حاضر کا. اس کے علاوہ کوئی بھی صیغہ نہیں ہے، یعنی یہ کل 14 صیغے استعمال ہوتے ہیں. پھر یہ آگے ہے کہ یہ 14 ماضی اور مضارع میں آتے ہیں. آگے اسم کی گردانوں کے اندر یہ 14 صیغے استعمال نہیں ہوتے، بلکہ اس کے اندر پھر کم ہو جاتے ہیں. جب ہم اسم کے حوالے سے پڑھیں گے سبق، وہاں انشاءاللہ یہ بھی چیزیں پھر مزید آئیں گی کہ جب اسم کی گردانوں کے اندر کون کون سی چیزیں آتی ہیں اور اس کے اندر کون سی چیزیں کم ہو جاتی ہیں، کتنی صیغے استعمال ہوتے ہیں اسم کی گردانوں میں. یہ 6 غیب، 6 حاضر اور 2 متکلم کے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد پڑھتے ہیں ماضی کے صیغوں کی علامات اور ماضی کی گردان. آپ صرف ایک گردان یاد کر لیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بندہ نجیز کا تو طریقہ یہی ہے کہ جب طلباء کو پڑھاتا ہے تو صرف میں یہ کہتا ہوں کہ آپ پہلی گردان، ماضی کی 4 گردانیں ہیں، 4 کو رہنے دیں، صرف پہلی گردان آپ یاد کر لیں. ضرب ضربا ضربو، یا فعل فعلا فعلو، فعلت فعلتا فعلنا، فعلتا فعلتما فعلتم، فعلتی فعلتما فعلتنا، فعلتو فعلنا. اگر آپ بھی سبق سن رہے ہیں تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ صرف ایک گردان یاد کر لیں. آگے پوری مکمل گردانیں اور تمام 44 ابواب کی گردانیں یاد کرانا وہ میرا کام ہے. اور بالکل آسان طریقہ ہے، کتاب دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں، آپ بالکل کتاب نہ دیکھیں. میں تو کہتا ہی ہوں کہ آپ سال کے آخر میں جو آپ کا دل کرتا ہے وہ کتاب اٹھا لیں، لیکن دوران سال آپ صرف ایک بچہ اگر آپ پڑھانے والے ہیں تو آپ صرف ایک طالب علم کو پہلی گردان یاد کرا دیں اور آگے والی گردانیں تو ہیں ہی بالکل آسان. اس کا فائدہ یہ ہوگا تو ایک تو سمجھ جائے گی، دوسرا آسانی سے گردانیں یاد ہو جائیں گی. وہ پڑھتے ہیں کہ آگے والی ایک گردان یاد کرنے کی وجہ سے دوسری گردانیں کیسے یاد ہوتی ہیں، وہ بھی پڑھیں گے. تو یہ ہے ماضی کی گردان. ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا، ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتنا ضربتو ضربنا. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے. چلتے ہیں ماضی کے صیغوں کی علامات کی طرف. آپ صیغوں کی پہچان کے حوالے سے صرف یہ ماضی کے 14 صیغے ہیں، ان کی علامتیں یاد کر لیں اور مضارع کی 14 صیغوں کی علامتیں یاد کر لیں تو جو بھی صیغہ آئے گا وہ آپ کو جلدی پہچان حاصل ہو جائے گی. آج ہی ہم صرف سبق پڑھتے ہیں ماضی کے صیغوں کی علامات. تو جس باب سے بھی 44 ابواب ہیں صرف کے اندر، تو جس باب سے بھی ماضی ہو اور ماضی کی 6 قسموں میں سے کوئی بھی قسم ہو، یعنی یہ جو ہے ماضی استمراری کے علاوہ باقی، چاہے ماضی معروف ہے، مجہول ہے، مثبت ہے، منفی ہے، احتمالی ہے، تمنائی ہے، جس بھی ماضی کا جو بھی صیغہ آ جائے آپ فوراً پہچان حاصل کر لیں گے کہ یہ صیغہ کون سا ہے. اگرچہ آپ نے مکمل صرف نہیں پڑھی، صرف سبق آپ سننے کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کو صیغوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. بالکل آسان ہے، شرط یہ ہے آپ توجہ سے سنیں اور یہ صیغوں کی علامات یاد کریں. فعل ماضی کے صیغوں کی علامات. واحد مذکر غیب کی علامت یہ ہے کہ آخری حرف پر فتح ہوگا، جیسے ضربا. چاہے جس باب سے بھی ماضی کا صیغہ ہو، واحد مذکر غیب علامت ایک ہی ہے، جیسے ضرب، سامیا، ناصرا، اکرما، اجتنبا، استغفرا، تقبلا، تقابلا، حاربا، دحرجا، تدحرجا، ابرن، شکا. چاہے آپ 44 ابواب کی ماضی کا پہلا صیغہ اٹھا لیں، وہ معروف کا ہو، مجہول ہو، مثبت ہو، منفی کا ہو، علامت ایک ہی ہے. ضربا، ضربا، ما ضربا، ما ضربا، یعنی علامت آخر میں ایک ہی رہے گی، وہ ہے علامت آپ نے یہ دیکھنی آخری حرف پر فتح ہوگا. تثنیہ مذکر غیب کی علامت یہ ہے آخر میں الف ما قبل مفتوح ہوگا. یہ الف نظر آ رہا ہے آپ کو، آخر میں الف ما قبل مفتوح ہوگا. جمع مذکر غیب کی علامت آخر میں واو ساکن ما قبل مضموم، آخر میں الف رسم الخط ہوگا، جیسے
दाराबू, ये जो वाओ और अलिफ आपको नजर आ रहा है ये जमा की अलामत है। और अलामतों का फायदा ये होता है कि जब आपको अलामतें याद होंगी तो फिर इस कलमे के अंदर हुरूफ असली और ज़्यादा की पहचान भी आपके लिए जरा मुश्किल नहीं होगी। क्यों कि जो सीगे की अलामत होती है वो हुरूफ असली और ज़्यादा के अंदर उसका कोई एतबार नहीं। आपने सिर्फ ये देखना है, आप अलामत को निकाल दें, बाकी रूफ देखें, क्योंकि अलामत का तो हमने एतबार नहीं करना, वो तो बतौर अलामत है। जो बाकी रूफ होंगे वो असलियां होंगे, अगर कोई भी उनके अंदर ज्यादा ना हो तो वो असलिया बन जाएंगे। ये भी आएगा मजीद। वाहिद मुअन्नस गैब की अलामत ये है आखिर में ता साकिन मा कबल मफ्तू होगा, जैसे दाराबत। ये देखें बिल्कुल आसान अलामतें हैं जो हम कहते हैं कि हमें सीगों की पहचान नहीं हासिल होती। सिर्फ आप अलामतें याद कर लें, कोई भी ना करें, कुछ भी ना करें, सिर्फ ये 14 सीगों की अलामतें, तो आपको सर्फ के तमाम अबवाब की माजी की अलामतें आपको याद हो जाएंगी। और जो भी सीगा माजी का देखना चाहें फौरन आप अलामत देखें, सीगे का सीगा मालूम हो जाएगा। तस्निया मुअन्नस गैब की अलामत ये है आखिर में ता अलिफ ता मा कबल मफ्तू होगा, जैसे दारा बता। जमा मुअन्नस गैब की अलामत ये है आखिर में नून मफ्तू, ये आपको नजर आ रहा है, नून मबनी भी कहते हैं, नून मफ्तू मा कबल साकिन होगा, जैसे दराबना। 6 हाजिर के सीगे हैं, 3 मुजक्कर 3 मुअन्नस। वाहिद मुजक्कर हाजिर की अलामत ये है आखिर में ता मफ्तू, आखिर में ता मफ्तू मा कबल साकिन होगा, जैसे दराबता। ये जो अलामत है ये वाहिद मुजक्कर हाजिर की अलामत है। तस्निया मुजक्कर हाजिर की अलामत ये है आखिर में लफ्ज तुमा मा कबल साकिन होगा, जैसे तुमा मा कबल साकिन। ये जो तुमा नजर आ रहा है ये तस्निया मुजक्कर हाजिर की अलामत है सीगे की। और अलामत का मतलब ये होता है कि जिसकी अलामत हो वो उसकी पहचान करवाती है। तो जब एक अलामत याद नहीं तो सीगा पे कैसे पहचान हासिल होगी, क्योंकि हमें अलामत ही याद नहीं है। जमा मुजक्कर हाजिर की अलामत ये है आखिर में लफ्ज तुम मा कबल साकिन होगा, जैसे दराब तुम। ये जो तुम है आखिर में ये अलामत है। और अलामत होती वो है कि जो किसी एक चीज के साथ खास होती, दूसरी के अंदर वो अलामत नहीं पाई जाती। वाहिद मुअन्नस हाजिर की अलामत ये है आखिर में ता मकसूर मा कबल साकिन होगा, जैसे दराबती। तस्निया मुअन्नस हाजिर की अलामत है कि आखिर में लफ्ज तुमा मा कबल साकिन होगा, जैसे दराबतुमा। जमा मुअन्नस हाजिर की अलामत ये है आखिर में लफ्ज तुन्ना मा कबल साकिन होगा, जैसे दराबतुन्ना। वाहिद मुतकल्लिम की अलामत आखिर में ता मजमूम मा कबल साकिन होगा, जैसे दराबतु। ये जो ता नजर आ रही है ये अलामत है। जमा मुअन्नस हाजिर की अलामत ये है आखिर में नून अलिफना मा कबल साकिन होगा, जैसे दराबना। ये जो हमने अलामतें पढ़ी हैं ये जो 2 सीगे हैं तस्निया मुअन्नस हाजिर और तस्निया मुजक्कर हाजिर। अगर एक इब्तदाई तालिब इल्म है उससे पूछा जाए दराबतुमा, फ़अलतुमा, समीतुमा, ये नसर तुमा ये कौन सा सीगा है, तो वो बताएगा कि ये 2 सीगे बन सकते हैं, ये तस्निया मुअन्नस हाजिर का भी बन सकता है और तस्निया मुजक्कर हाजिर का भी। अब फर्क कैसे करेंगे दोनों के दरमियान, फर्क फिर तर्जमे से होगा, लेकिन जब पूछा जाए तो कहेंगे ये 2 सीगे बन सकते हैं, फर्क होगा तर्जमे से। वरना शक्ल के एतबार से तो दोनों एक हैं, जाहिर के एतबार से, अल्फाज के एतबार से दोनों की शक्ल सूरत एक ही है। ये थी, यानी हमने ये भी पढ़ा सर्फ के अंदर कुल कितने सीगे इस्तेमाल होते हैं और माजी के सीगों की अलामात भी पढ़ी थी। ये जो गिरदान है ये फेल माजी मुतलक मारूफ की गिरदान है और ये 2 सीगे वाहिद मुतकल्लिम के भी आ गए। अब मैं सीगों की पहचान के हवाले से बता रहा था कि इनका फायदा क्या है। ये चलो रहने दे, ये मैं 3 अल्फाज लिखता हूं, हद्दासा ना, वाकी ना, तरब ना। ये आपको नजर आ रहे हैं, हद्दासा ना, वाकी ना, दरब ना।
حالانکہ دیکھا جائے تو وقتی اگر پوچھا جائے تو اکثر کیا ہوتا ہے، ہم یہی کہتے ہیں واقعنا یہ بھی جمع متکلم کا صیغہ ہے، حدثنا اس کی بھی شکل ایک جیسی ہے، ضربنا، لیکن کیا ہے ہم نے یہ تین صیغے آ جائیں تو سب سے پہلے آپ نے صیغے کی علامت دیکھنی ہے۔ پہچان اور صیغہ بتانے کا طریقہ یہ ہے، صیغہ دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو علامتیں یاد ہوں۔ سب سے پہلے اگر ماضی کی 14 صیغوں کی علامتیں آپ کو ازبر یاد ہیں، فوراً معلوم ہو جائے گا یہ صیغہ بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ تو ہم نے جمع متکلم کی علامت یہ پڑھی ہے، آخر میں نون الف لام ما قبل ساکن ہوگا، تو ہم ان تین کے اندر دیکھتے ہیں وحدثنا، آیا کہ یہ جمع متکلم ماضی کا صیغہ بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ تو ہم نے دیکھا تو یہاں دیکھیں حدثنا، آخر میں نون الف لام ما قبل ساکن نہیں ہے، ما قبل متحرک ہے، ہم نے علامت یہ پڑھی تھی کہ آخر میں نون الف لام ما قبل ساکن ہوگا، معلوم ہوا یہ بھی جمع متکلم کا صیغہ نہیں ہے۔ واقعی نہ دیکھا تو یہ بھی نہیں بن سکتا، کیونکہ ہم نے علامت یہ پڑھی تھی کہ آخر میں نون الف لام ما قبل ساکن ہوگا، لیکن یہاں بھی ساکن نہیں ہے، متحرک ہے۔ ہاں ضربنا کے اندر نظر آ رہا ہے کہ نون الف لام ما قبل ساکن ہے، معلوم ہوا کہ ان تین میں سے صرف ایک صیغہ جمع متکلم کا ہے، وہ ہے ضربنا۔ اب آیا کہ یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ حدثا واحد مذکر غیب کا، کیونکہ آخر میں آخری حرف پر فتح ہے، تو ہم نے علامت یہ پڑھی تھی واحد مذکر غیب کے آخری، اور یہ نون ضمیر ہے۔ دیکھو علامتوں کی وجہ سے کتنا فائدہ ہوا، معلوم ہوا یہ جمع متکلم کا نہیں ہے، یہ واحد مذکر غیب کا صیغہ، اور یہ کیا ہے؟ یہ نون الگ ہے۔ واقعی نہ یہ آگے پھر آئے گا، یہ واو الگ ہے، نون الگ ہے، یہ خالی کاف صیغہ الگ ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، باقی یہ جمع متکلم کا نہیں ہے۔ واو علیحدہ ہے، نون علیحدہ ہے، قاف علیحدہ ہے، کہ یہ صیغہ ہے دوسرا وہ لفیف کے ابواب سے واحد مذکر حاضر کا۔ یہ تھی صیغوں کی علامات کہ آپ مثال کے طور پر یہ ازبر آپ علامتیں یاد کریں، علامتیں یاد کرنے کے بعد فوراً آپ کو اتنا تو پتہ چل جائے گا یہ ماضی کی 14 صیغے ہیں، یہ واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، غیب ہے، حاضر ہے، یہ کون سا صیغہ، اتنا معلوم ہو جائے گا کہ علامتیں صرف یاد کرنے سے جو بھی باب آ جائے۔ رہا یہ گردان کون سی ہے تو پھر ساتھ بعد میں دیکھا جائے گا کہ جب ہم گردانے پڑھیں گے تو پھر گردانے بھی سمجھ میں آ جائیں گی یہ کون سی گردان ہے۔ لیکن بات اتنی تھی کہ ہم نے یہ پڑھا کہ صرف کتنے صیغے اور کون کون سے، اور آج پڑھا تھا ماضی کے صیغوں کی علامات، یہ گردان ہے۔ اس کے بعد پڑھتے ہیں یہ آسان گردانے کیسے ہیں۔ گردان آپ یہی رہنے دیں، صرف ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا، گردان یہی ہے، کچھ نہیں کرنا۔ آپ اچھی طرح یاد کریں اس کو، پہلے جتنا ہو سکتا ہے آپ صرف ایک گردان ازبر یاد کر لیں، باقی کیسے ہوں گی سوال پیدا ہوگا۔ تو کوئی فرق نہیں، یہ معروف ہے، تو صرف اتنی تبدیلی کرنی ہے، گردان یہی رہنے دیں، پہلے حرف پر ضمہ اور آخر کا ما قبل کو کسرہ دے دیں اگر نہ ہو، کیونکہ سامیہ کے اندر تو ہوتا ہے پہلے ہی کسرہ معروف کے اندر، لیکن ہم نے یہ کرنا ہے جب ماضی مجہول کی گردان بنانی ہو آخر کے ما قبل کو کسرہ دے دیں اگر نہ ہو، اور شروع والے حرف پر ضمہ لگا دیں تو یہ ماضی مجہول کی گردان بن جائے گی۔ آپ نے معروف کی یاد کی، صرف تھوڑی سی تبدیلی کرنے کی وجہ سے دارابا سے دوری با پڑا، تو یہ آپ کی ماضی مجہول کی بھی گردان یاد ہوگی۔ پہلے فعل ماضی مطلق مثبت معروف کی آپ نے گردان یاد کی ہے، لیکن تھوڑی سی تبدیلی کرنے کی وجہ سے یہ ماضی مجہول کی گردان آپ کی یاد ہو گئی۔ اس کے بعد کیونکہ ہر ماضی کے اندر 4 گردانیں ہوتی ہیں، اب یہ تھی معروف کہتے ہیں فاعل کی نسبت کرنے کے اعتبار سے ماضی کی فعل کی 2 قسمیں ہیں، فعل معروف، فعل مجہول۔ فعل معروف کہتے ہیں جس کی نسبت فاعل کی طرف ہو، یعنی جس کا فاعل معلوم ہو، اور فعل مجہول جس کی نسبت فاعل کی بجائے مفعول کی طرف ہو، یعنی جس کا فاعل معلوم نہ ہو۔ اب فاعل معلوم، فاعل مجہول کا کیا مطلب ہے؟ اب بہت آسان طریقہ ہے کہ کام تو ہوا ہے، کیونکہ مافعل کہتے ہیں کام کو ہے، کام ہوا ہے، اگر کرنے والا معلوم ہو کہ کس نے کیا ہے تو یہ معروف ہوگا، اگر کام تو ہو گیا ہے لیکن یہ پتہ نہیں کیا کس نے ہے وہ مجہول ہوگا۔ جس طرح آسان مثال ہے کہ ایک ہم کچھ دیکھتے ہیں غلطی ہو جاتی ہے، یا کوئی بندہ سامان اٹھا کے لے جاتا ہے چوری ہو جاتی، اگر
جس نے چوری کی ہے چور معلوم ہو جائے کہ کس نے یہ کام کیا ہے تو وہ معروف بن جائے گا. یہ تو پتہ ہوا چوری ہوئی لیکن صبح ہم دیکھتے ہیں چور نہیں ملتا, وہ ماضی مجہول بن جائے گی, یعنی کام تو ہو گیا لیکن کرنے والا معلوم نہیں. یا اس طرح دیکھ لیں یہ دو یہ ہے زید اور یہ ہے زید, اس کو مار پڑی ہے لیکن یہ پتہ نہیں کہ اس کو مارا کس نے. یہ اگر پتہ چل جائے کہ کس نے مارا ہے تو وہ معروف بن جائے گا, اگر یہ معلوم نہ ہو تو یہ پھر مجہول بن جائے گا, کیونکہ جس کی نسبت فاعل کی بجائے مفعول کی طرف ہو تو مفعول یہ زید, ضرب زید امرن, تو آپ میں نے ویسے مثال کے اندر امر کی جگہ زید کو رکھ دیا تو کیا ہے, اگر کرنے والا معلوم ہو تو معروف, نہ ہو تو مجہول. آگے ہے مثبت اور منفی. اب کہتے ہیں معنی کے اعتبار سے دو قسمیں, مثبت اور منفی. مثبت کہتے ہیں جو کام کے ہونے پر دلالت کرے جیسے ضربہ. منفی کہتے ہیں جو کسی کام کے نہ ہونے پر دلالت کرے جیسے ما ضربہ. یہ وہ چیزیں ہیں, ان تمام چیزوں کا جتنی بھی ہم نے پڑھی تھی, 6 غائب 6 حاضر 2 متکلم, پھر مذکر مؤنث واحد تثنیہ جمع اور معروف و مجہول مثبت منفی, یہ تمام چیزیں آپ کو ازبر یاد ہوں گی, ان کی سمجھ ہوگی, فہم ہوگا, تب جا کر آپ ایک صیغے کا صحیح معنوں میں ترجمہ کر سکیں گے, ورنہ ترجمہ نہیں کر سکتے. اب یہ تھی یعنی ماضی معروف کی گردان بھی ہماری تیار ہو گئی تھی, ماضی مجہول کی بھی. مطلق کی 2 گردانیں آپ کو یاد ہوگی. اب فعل ماضی مطلق مثبت تھی, اب منفی ہے. تو منفی صرف آپ یہ ضربہ ہے, یہ فعل ماضی مطلق مثبت معروف ہے, صرف اتنا فرق زیادتی کر دیں کہ ما لگا دیں حرف نفی, تو یہ گردان آپ کی ایک اضافی تیسری گردان بھی آپ کی بن جائے گی, صرف ما کی زیادتی کرنے کی وجہ سے. اب یہ بن جائے گی فعل ماضی مطلق منفی معروف. اگر آپ مجہول کے شروع میں لگا دیں ما ضربہ, آپ کی یہ چوتھی گردان, صرف اتنی تبدیلی کرنے کی وجہ سے آپ کی چوتھی گردان بھی تیار ہوگی. ما تو فعل ماضی مطلق منفی مجہول. دیکھیں ایک گردان ذرا سی تھوڑی سی تبدیلی کرنے کی وجہ سے آپ کو 4 گردانیں ازبر یاد ہو جائیں گی. آیا کہ پھر یہ تھی مطلق کی, تو ماضی کی 6 گردانیں ہیں, تو اب صرف شروع میں قاد لگا دیں, گردانیں یہی 4 رہیں گی, تو یہ مطلق کی جگہ قریب آ جائے گا. قاد کو اٹھا کر کانا لگا دیں تو یہ ماضی بعید آ جائے گا, کیونکہ کانا ویسے ساتھ تبدیل ہوتا رہے گا. اگر آپ کانا کو اٹھا کر لعلما لگا دیں, گردانیں یہی 4 رہنے دیں. اب یہ ماضی لعلما لگا دیں تو ماضی احتمالی کی 4 گردانیں آپ کی یاد ہو جائیں گی. اگر آپ لعلما کو اٹھا کر شروع میں لیتما لگا دیں گے تو یہ ماضی تمنائی کی آپ کی 4 گردانیں ازبر یاد ہو گئی. یعنی 5 ماضیوں کی 4 گردانیں, کل 20 گردانیں بنتی ہیں. آپ کو ایک گردان یاد کرنے کی وجہ سے ماضی کی 20 گردانیں یاد ہو جائیں گی. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ خود یہ تبدیلی کریں گے تو پھر اس کی پہچان بھی زیادہ ہوگی کہ یہ ماضی کون سی ہے, معروف ہے, مجہول ہے, مثبت ہے, منفی ہے. رٹا لگانے سے زیادہ بہترین اور آسان طریقہ یہ ہے. اس کے بعد ایک فرق ہوتا ہے, بعض کتابوں کے اندر بھی غلطی ہے. یاد رکھنا کہ ماضی کی کل 6 قسمیں ہیں, ماضی مطلق, ماضی قریب, ماضی بعید, ماضی احتمالی, ماضی تمنائی, ماضی استمراری. جب ان کی ہم منفی بناتے ہیں, حرف نفی لگاتے ہیں, تو ماضی بعید اور ماضی استمراری میں حرف نفی کانا کے بعد, کانا سے پہلے آتا ہے, کانا سے مثال کے طور پر یہ میں مثال لکھتا ہوں, ضربہ, کانا ضربہ, یہ ماضی کا ہے, کانا ضربہ. تو جب حرف نفی لگانا ہے تو ہم کانا سے پہلے لگائیں گے, ما کانا ضربہ, ما کانا ضربہ, ما کانا یضرب, یعنی حرف نفی لفظ کانا سے پہلے آئے گا. باقی ماضی کی جتنی قسمیں ہیں جب حرف نفی لگانا ہو تو ہم ماضی کے صیغے کے ساتھ لگائیں گے. جیسے قد ضربہ ماضی منفی بنانی ہے تو قد ما ضربہ, ما قد ضربہ نہیں کہیں گے بلکہ قد ما ضربہ. ماضی احتمالی ہے, لعل ما ضربہ تمنائی ہے, لیت ما ضربہ, تو ماضی کے صیغے کے ساتھ لگائیں گے.
حرف نفی، لیکن ماضی استمراری اور ماضی تمنائی بعید کے وقت جب ہم نے حرف نفی لگانا ہے تو لفظ کان سے پہلے لگائیں گے، کان کے کان ما ضرب نہیں بلکہ ما کان ضرب، کیونکہ اصل کئی کتابیں ایسی ہیں جن کے اندر کانا ما ضرب ماضی منفی بعید کی مثال لکھی ہوتی، حالانکہ وہ درست نہیں ہے، حرف نفی ما کانا سے پہلے آئے گا۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق، کل انشاءاللہ پھر ہم اسی وقت دوبارہ پڑھیں گے۔ تو یہ بہت آسان طریقہ ہے، کوشش کریں اگر آپ یہ ساتھ ساتھ لکھتے رہیں تو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اور سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ بعض احباب کثیر کہتے تھے کہ آپ جس طرح نحو کے قواعد ہم لکھ رہے ہیں اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ العلوم الدینیہ اکیڈمی پیج پر اپلوڈ بھی ہو رہے ہیں، تو تقریباً چند چیزوں کے متعلق وہ قواعد لکھے تھے جو 250 کے قریب یہ کل یا پرسوں اپلوڈ کیے گئے تھے، تو ابھی وہ نحو کا سلسلے نحو قواعد کا سلسلہ جاری ہے، انشاءاللہ باقی بھی تمام قواعد اسی طرح اپلوڈ کیے جائیں گے۔ اور سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے وہ تو نحو کے خالی قواعد ہم اس طرح تحریر کر کے کر رہے ہیں، جمع کر کے اور لکھ کر، لیکن یہ صرف مکمل جو ہم پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ یہ مکمل اسی طرح تحریر کرنے کا ارادہ ہے۔ تو آپ کوشش کریں آپ تک یہ تحریر کی صورت میں بھی سبق پہنچتا رہے گا اور آپ کو ویڈیو کی صورت میں بھی پہنچتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اپنی رضا کی خاطر علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔